قواعد میں ہم پڑھ رہے تھے نون ساکن اور تنوین کے قواعد۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد ہیں۔ تلاوت کے دوران ان قواعد پر عمل نہ کرنا بھی لحن خفی میں شامل ہے، یعنی میننگ میں فرق کوئی نہیں پڑے گا لیکن تلاوت کی خوبصورتی متاثر ہوگی۔ اس لیے ہم نے خوبصورتی بھی انشاءاللہ متاثر نہیں ہونے دینی ہے، ہم نے ان سارے رولز کو فالو کرنا ہے۔ آپ کو میں نے 2 رولز پڑھا لیے تھے، اظہار حلقی، ٹھیک ہے، دوسرا جو ہے اخفاء، وہ میں نے آپ کو زبانی تو بتایا تھا لیکن لکھوایا نہیں تھا، آج آپ وہ رائٹ ڈاؤن بھی کر لیں۔ دوسرا اقلاب تو میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اظہار حلقی ہم نے پڑھ لیا جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی یعنی وہ حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، ح، خ، عین، غین، ہ، حمزہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار حلقی کرتے ہیں، یعنی نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ مثلاً انعمت، وانحر، من خوف۔ دوسرا رول ہم نے پڑھا تھا اقلاب، جب نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں اقلاب کرتے ہیں، یعنی نون ساکن اور تنوین کی آواز کو میم میں بدل کر پڑھتے ہیں۔ مثلاً من بعد خبیر بعید، اس میں نون ساکن آیا اور بعد میں با آیا تو بھی ہم نے اس کو چھوٹی سی میم لگا کے میم میں کنورٹ کر دیا، من بعدی نہیں پڑھا، من بعدی، اور یہاں پہ خوا بھی کرنا ہے، لمبا بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، اخوانی سوری غنہ بھی کرنا ہے، لمبا بھی کرنا ہے۔ خبیر بعید، اس میں تنوین آئی اور بعد میں با آ گیا تو بھی ہم نے چھوٹی سی میم، آپ کو نظر آ رہی ہوگی، میں آپ کو پک بھیج دوں گی رولز کی، آپ وہاں پہ دیکھ لیجئے گا۔ اقلاب کرتے وقت آواز کو تھوڑی دیر ٹھہراتے ہیں، جیسے میں نے پڑھا من بعدی خبیر بعید، آپ نے تلاوت کے دوران بھی دیکھی ہوگی ایک چھوٹی سی میم لگی ہوئی، ٹھیک ہے۔ یہ کون سا رول ہوتا ہے؟ اقلاب، یہ بھی نون ساکن یا تنوین کے رولز میں ہی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ 2 رولز ہو گئے، اظہار حلقی ہو گیا، اقلاب ہو گیا۔ آج میں نے آپ کو کہا تھا جو میں رول پڑھاؤں گی ادغام مع الغنہ، یہ آپ نوٹ کر لیں۔ ادغام مع الغنہ، جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون یا، را، میم، لام، واو، نون میں سے حروف یمنو یا، میم، نون، واو، یمنو آ جائیں تو وہاں ادغام مع الغنہ کرتے ہیں یا ادغام مع الغنہ ہوتا ہے، یعنی حروف یمنو کو نون ساکن اور تنوین کے ساتھ ملا کر ادا کرتے ہوئے، ادغام کا کیا مطلب ہے؟ مدغم کر دینا، ملا دینا، یعنی کہ آدھی تنوین ہو جائے گی اور آدھے یہ حروف ہو جائیں گے، یا، میم، نون، واو، ٹھیک ہے۔ حروف یمنو کو نون ساکن اور تنوین کے ساتھ ملا کر ادا کرتے ہوئے غنہ، ناک کی ہڈی میں آواز ٹھہرانا کرتے ہیں۔ مثلاً اب لکھا ہوا من ولی، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ واو آ گیا ہے یمنو میں سے، نون ساکن تھا، آگے واو آ گیا، کیسے پڑھیں گے؟ من ولی۔ نیکسٹ ہے من نعمت، نون ساکن کے بعد نون آ گیا یمنو میں سے، کیسے پڑھیں گے؟ من نعمت۔ نیکسٹ آ گیا من یقول، لکھا ہوا ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ من یقول۔ نیکسٹ ہے من مال، لکھا ہوا ہے، ہم کیسے پڑھیں گے؟ من مال، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے یرملون میں سے را اور لام کو کہاں کر دیا؟ اگر یمنو تو آ گئے اور ہم نے ادغام کر دیا، مکس کر دیا نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ان یمنو کی آواز کے ساتھ، تو لام اور را کہاں گئے؟ یہ ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا کہ لام اور را آ جائیں گے تو نون ساکن اور تنوین کی آواز سائلنٹ ہو جائے گی، بالکل ختم ہو جائے گی اور پچھلے حرف کی حرکت لام اور را کے ساتھ مل جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ میں نے آپ کو کہا تھا، میں نے آپ کو پڑھانا ہے یمنو والا رول، یہ میں نے آپ کو پڑھا دیا۔
اس کو بہت اچھے سے آپ نے یاد کرنا ہے، پریکٹس کرنی ہے، اور آپ جب لیسن مجھے سنائیں گی تو جسٹ اس کی ڈیفینیشن اور ان میں سے کوئی ایک ایگزامپل آپ مجھے سنا دیں، ٹھیک ہے؟ ہو سکے تو من نعمت، من یقول، من مال، یہ تین ہی ایگزامپلس ہیں، تینوں سنا دیجیے گا، اور غنہ کے ساتھ سنانا ہے آپ نے، غنہ بھی اس میں کرنا ہوتا ہے۔ اور ایک بات آپ نوٹ کریں گے کہ اس یمنو کے یہ جو چاروں حروف ہے یا میم نون واو، یہ جب بھی آئیں گے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو ان کے اوپر تشدید ہوگی، ٹھیک ہے؟ اسی تشدید کی وجہ سے آدھی نون ساکن یا تنوین کی آواز ہوتی ہے اور آدھی یہ یمنو کے جو چار حروف ہیں ان میں سے جب کوئی آتا ہے تو آدھی ان کی آواز ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور تشدید لازمی ہوتی ہے، یہ نشانی ہے اس کی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ادغام ہوگا اور غنہ بھی، ما کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، ادغام کرنا ہے، مکس کرنا ہے ساتھ غنہ کے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو اس نیم کی بھی، ٹرم کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ نیکسٹ ہے ادغام بغیر غنہ، جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام یا را آ جائے تو وہاں ادغام بغیر غنہ کرتے ہیں، یعنی نون ساکن اور تنوین کی آواز کو لام اور را کے ساتھ ملاتے ہوئے غنہ کے بغیر پڑھتے ہیں۔ مثلا من ربہم لکھا ہوا ہے، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ من ربہم۔ من لدنہ لکھا ہوا ہے، کیسے پڑھیں گے؟ من لدنہ، ٹھیک ہے جی؟ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب سے اپنے دین کا پسندیدہ ترین کام لے لے، ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔